صحیح ہو گیا. دوبارہ سوال کریں. استاد صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام نے مرزا انجینئر پر جو ہے نا وہ ابھی تک کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا تحریری طور پہ ریٹن طور پہ؟ اچھا، کوئی ایسا فتویٰ آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس نے اس کو مسلمان ہونے کا فتویٰ دیا ہو؟ نہیں استاد صاحب ایسا تو کوئی نہیں ہے. اچھا، اوہو، نہیں فتوے تو پھر دونوں ہی دیکھنے چاہیے نا. جب فتوے تلاش کریں کفر کے تو ساتھ پھر اسلام والے فتوے بھی ہمیں تلاش کرنے چاہیے. صرف ایک فتویٰ تو نہیں نا، پھر دونوں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب مرزا غلام قادیانی کے کفر کی بات آتی ہے نا تو ساتھ یہ بھی بات آتی ہے کہ کون سے ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے اس کو مسلمان ہونے کا فتویٰ دیا تھا. یہ بات ہے. تو جب فتووں کے اندر ایمان و کفر کو ناپا جاتا ہے نا تو پھر دونوں چیزیں دیکھی جاتی. اب دیکھیں اشرف علی تھانوی ہے، رشید گنگوئی ہے، ان کے اوپر اگر کفر کا فتویٰ ہے تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے فتوے کتنے ہیں ان کے اوپر. تو یہ بات ہے. مرزا جونیئر جیلمی کے اگر آپ کفر کے فتوے کی بات کرتے ہیں تو پھر اسلام کے فتوے بھی ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے کہ کتنے ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر اسلام کا فتویٰ لگایا کہ یہ مسلمان. جی نقیب بھائی. جی شاہ صاحب وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب مطلب جتنی وہ باتیں کر چکا یا گستاخیاں ہو چکی تب تک تحریری طور پہ ویسے علماء کو فتویٰ دے دینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے. تحریری فتووں کی جہاں تک بات ہے اور تعلق ہے تو وہ بہت سے آ چکے ہیں. شاید آپ تک نہ پہنچے ہوں یا آپ نے نہ دیکھے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ ہماری بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جی قبلہ یقین ہے مجھے. میں اصل میں سننی ہوں. میں بس یہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے بھائی تو ان سے ایک دو سوالات پوچھنے کے لیے نا ویسے میں اوپر آیا تھا. ہاں تو وہ یہ ہے کہ فتاوی جات بہت ہیں. تقریباً تمام مکاتب فکر نے اس کے اوپر فتویٰ بھی دیا ہوا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ فتویٰ کس نے دیا یا نہیں دیا، کفر کا یا اسلام کا. سوال یہ ہے کہ اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اب معاملات بالکل تبدیل ہو چکی ہیں. اب وہ والے معاملات نہیں رہے جو آج سے کوئی سمجھ لیں کہ جو زیادہ پیچھے بھی نہیں، کوئی 2 سال پیچھے چلے جائیں، 2 سال پیچھے کے جو معاملات تھے وہ اب نہیں ہیں. اب تو یہ دیکھیں اے آئی کی دنیا آ گئی ہے بھائی. اب تو بالکل بدل کے رہ گیا، سب کچھ بدل گیا. اور اگلے میں آج کی میری یہ بات نوٹ کر لیں، ڈیٹ نوٹ کر لیں. آج کتنی ڈیٹ ہے؟ 2 تاریخ ہے، 2 فروری 2025 ہے. اور دن کے صبح کے 8:30 تقریباً ہوئے ہیں پاکستان میں. یہ یوٹیوب کے اوپر بھی جائے گی. میں کہتا ہوں 1 سال بعد دیکھنا. ابھی تو تھوڑا بہت یہ محراب و منبر سے جو تبلیغ اٹھ رہی ہے اس کا تھوڑا بہت ابھی ہے. ابھی 1 سال بعد دیکھیے گا بنتا کیا ہے. ابھی بالکل بدل گیا. میں کہتا ہوں سب کچھ ہی بدل گیا. وہ آپ کا دارالفتاء بھی بدل گیا، وہ آپ کا انداز تبلیغ بدل گیا. اسلام تو وہی ہے، وہاں کا وہیں رہنا ہے، لیکن انداز بدل گئے. اب سب کچھ بدل گیا نا. تو اب بھائی فتویٰ وہی ہے کہ جو یہ ہے کہ آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو آپس میں مکالمات کرتے ہیں اور جو نتائج سامنے برآمد ہوتے ہیں نا وہی فتویٰ ہی ہے. عوام کی اکثریت جو کہہ رہی ہے اس کو دیکھیں، وہ فتویٰ ہی ہے.
اب معیار بدل چکا ہے, اب کچھ اور ہے. کتنے علماء ہیں کہ جو یہ یوز کرتے ہیں جی ٹک ٹاک, کتنے مفتیان اکرام ہیں. ہاں جی, شاید میری اطلاع کے مطابق تو عاجز ہی ہے شاید, اور بھی کوئی اگر کوئی مفتی کسی کے ذہن میں ہے تو بتا دے, کوئی بتا دے. یا وہ ایک ہاں مفتی صاحب ہیں انگلینڈ کے, زاہد صاحب, زاہد, مفتی زاہد صاحب. یہ دو ہی مفتی ہیں شاید, وہ تیسرا تو شاید کوئی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا, کیا اب تو چھائی ہوئی ہے یہ آپ لوگ, یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. اب یہی آپس میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, یہی بیٹھ کے کسی کے ایمان اور کفر کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں. یہی طبقہ بیٹھ کے جس کو چاہے جنت میں جانے کی اجازت دے اور جس کو چاہے روک دے اور جہنم میں دھکیل دے. یہی ہے, یہی طبقہ ہے. اور علماء کو تو لگا دیا کنارے کے اوپر, اور اللہ کی تقدیر ہے, مشیت ہے بس کہ علماء کرام اس طرف آتے نہیں ہیں. وہ اب پتہ نہیں جان بوجھ کے نہیں آتے یا اللہ پاک ہے تو اللہ کا ہی معاملہ نا. اب مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر فتویٰ دینے کے لیے پہلے عالم دین کو اس کی ویڈیو دیکھنی پڑے گی بھائی, اور جب تک اس کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے فتویٰ کیا دیں گے بتائیے. اور علماء اکرام دیکھتے نہیں ہیں. اور میں خود آپ کے سامنے موجود ہوں. ایک دور تھا کہ میں مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیو دیکھا کرتا تھا پرانا. اب تو وقت ہی نہیں ہے بھائی, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہمارے اپنے کام پڑے ہیں. اور ویسے بھی مطلب اس کی کوئی ویڈیو بھی شروع کر لیں 5 منٹ سے زیادہ عاجز دیکھ نہیں سکتا, سر درد لگ جاتی ہے کہ کیا بکواسیات ہیں یار. تو کئی قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات ہیں. فتویٰ دینے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے, بغیر ایسے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں. اب جب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ میں مدینے میں تھا ان دنوں, مدینہ شریف میں رہائش پذیر تھا, تو پیر افضل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا وہ کوئی ریٹ دائر کی, تو انہوں نے کوئی 5-7 چیزوں اجاگر کی نا. تو جب کہ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ بڑی چیزیں میرے پاس موجود تھی کہ جس کے اوپر گرفت بھی ہو سکتی تھی, جس کے اوپر دلائل بھی دیے جا سکتے تھے, جس کے اوپر اس پر 295 بھی لگ سکتی تھی. تو وہ یہی ہے کہ ان کی رسائی نہیں وہاں تک, یا ان کے قریب جو طبقہ تھا, جو ان کے شاگرد تھے یا مریدین تھے جنہوں نے وہ چیزیں پہنچائیں, ان کی اپنی ریسرچ نہیں, تحقیق نہیں. تو یہ باتیں ہیں نا. یا تو مرزا جونیئر جیلمی کی کوئی کتابیں ہوتی ہیں نا, تو علماء کرام ان کتابوں کو پڑھ کر کے اس کی گرفت کرتے. کتابیں تو ہے کوئی نہیں, ہے تو سارا سوشل میڈیا ہی نا. تو اتنا ٹائم علماء کے پاس ہے نہیں. یہ ہے مسئلے اصل میں. تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو, اس کی تمام جو گوشے ہوتے ہیں ان پر جو ہے نا غور و خوض کرنا چاہیے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ والے معاملات ہیں. تو مفتی صاحب ایک کوشچن ہے کہ جی کیا جو اس کی کلپ ہیں مرزا جونیئر کے, کیا یہ نہیں کہ آپ جیسے مفتی جو ہے یہ ان کو اکٹھا کر کے علماء تک پہنچانے میں آپ کا فرض نہیں بنتا, علم لوگوں کا یا ان کے مریدوں کا؟ آپ کا نام کیا ہے پہلے تو نام بتائیے. جوید اقبال. جوید بھائی, ایک تو یہ مہربانی فرمائیے اپنا نام جو ہے نا, کتنا پیارا نام ہے جاوید.
اقبال، ہاں جی، تو آپ کے والدین نے یہ رکھا ہوگا اتنا پیارا نام، اور یقینی سی بات ہے آپ کو بھی یہ پسند ہوگا، آپ کے والدین کو بھی، آپ کے بیوی بچوں کو بھی، سب کو پسند ہے جب، تو یہ کوئی مولا جٹ نوری نت یہ کوئی نام نہیں ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جو ہمارے نام ہے نا اس ناموں سے پکارو، ناموں کو نہ بگاڑو۔ تو ایک تو یہ اپنی اصلاح کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کلپ کٹھے کیا کرنے ہیں، کچھ اس کی دنیا کی کوئی ایک ویڈیو پر، کوئی ایک، چاہے وہ 10 سال پرانی ہے یا 10 سال کے بعد کی آج کی کوئی ویڈیو ہے، کوئی ایک، وہ ساری کی ساری کفریات، لغویات، مغلظات کے اوپر بری پڑی ہے۔ اکٹھی کیا کرنی، اکٹھی ہے۔ 1 گھنٹے کی ویڈیو، 1 گھنٹے کے اندر 20 منٹ 60 منٹ ہوتے ہیں، اور 1 منٹ کے اندر کوئی 10 کفریات، تو اس کو آپ ضرب تقسیم کر لیں، وہ اکٹھے ہیں جناب، سارے کفریات، بکواسیات، خرافات، کوئی سر نہیں، کوئی پاؤں نہیں، ایک ادھر بات جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، قرآن پیش کرتا ہے، قرآن غلط، حدیث پیش کرتا ہے، حدیث غلط، کوئی اس کی بات سچی نہیں، کوئی تال میل نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں، سیم وہی کرتوتیں جو مرزا قادیانی، مرزا سینئر غلام قادیانی کی تھی، سیم چھوٹے مرزا جی کی بھی وہی، وہ بھی قرآن اور حدیث کے نام پہ اس نے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا، اور مرزا جونیئر جیل میں بھی قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے عقائد کو لوٹ رہا ہے، ایمان کو لوٹ رہا ہے۔ یا تو وہ بات لکھی ہو نا، لکھی بھی نہیں ہے، آیت پڑھے گا ترجمہ غلط، حدیث کا وہ حدیث تو عربی کبھی اس نے پڑھی کو نہیں، حدیث پڑھے گا اردو کے اندر وہ غلط ہوتی ہے، اس کا ریسرچ پیپر اس نے لکھے ہیں، اس کا پہلا ریسرچ پیپر ہی اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے ریسرچ پیپر کے پہلا صفحہ ہی اس کے اوپر اس نے پہلی جو آیت پیش کی ہے نا وہ ترجمے غلط، پہلی حدیث جو پیش کی ہے وہ بھی غلط۔ بتائیں بندہ کرے تو کرے کیا، کس چیز پہ فتویٰ لگائیں، کس کی پکڑ کریں، کس کے بارے میں۔ اور اگلی بات تو یہ ہے کہ گریبان کس کا پکڑیں گے اور کیسے پکڑیں گے، وہ تو بندہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھ کے اپنا کیمرہ، اپنا وہ سارا سیٹ اپ لگا کے وہاں سے سوشل میڈیا کے تھرو وہ چیزیں پھینک رہے ہیں۔ پکڑیں گے کہاں سے پکڑیں گے بتائیے، کیسے پکڑیں گے؟ اور بغیرتی اس کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، بڑے بڑے وقت کے علماء اس کے گریبان پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اندر گھس کے بیٹھ جاتا ہے، کنڈی لگا لیتا ہے، اور پولیس کو اندر بیٹھ کے فون کرتا ہے، جی باہر مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ پہلے انہی مولویوں کو چیلنج کرتا ہے، آؤ آؤ کرو مناظرے، یہ کرو وہ کرو، جب وہ پہنچ جاتے ہیں پولیس منگوا لیتا ہے۔ بتائیے بندہ کرے تو کرے کیا، جائے تو جائے کدھر؟ جو اس کے خلاف ویڈیو بنائے گا، اس کی گرفت کرے گا، ان کے الٹے الٹے نام رکھے گا، چھوٹی سرکار، بڑی سرکار، دجال، مولوی دجال، اور جناب چوئی سرکار، اور اس طرح کر کے نام۔ بتائیے اس کا کوئی حل بتائیے، کوئی آپ معززین بیٹھے ہیں، کوئی تو حل ہوگا۔ جی جاوید اقبال بھائی۔ باجی مہربانی مفتی صاحب، میں آپ اس نام کی اصلاح کروں گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، یہ نیچے مرزا انجینئر کے ایک اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ اسلام، تو انہیں بڑا سمجھاتے ہیں ہم، لیکن ہماری بات شاید انہیں سمجھ نہیں آتی، اور ان کا اپنا لیول جو علمی ہے وہ بالکل فارغ ہے۔ جی راجہ اسلام صاحب، یہ جنہوں نے مرزا جونیئر جیل میں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، یہ جی جی بالکل۔ اچھا جی السلام علیکم۔ ان کی راجہ صاحب آپ کی تو تصویر ہی بتا رہی ہے کہ آپ
के नजदीक मिर्जा जूनियर जेलमी अंधा है, वो सुम्मुन बुकमुन उमयुन। ये तो आप लोगों के काम है। नहीं आपने खुद लगाई है, मैंने तो इनकी तस्वीर बड़ी करें जरा लोग भी देख लें भाई। वो तो चश्मा मुबारक लगाया हुआ है ना, चश्मा मुबारक। अच्छा चश्मा मुबारक है, अच्छा अच्छा सही हो गया, ठीक है। जी पट्टी लगी हुई है ऊपर, पट्टी चश्मा बंदी इतना है, बड़ा चश्मा नहीं तो नहीं है, पट्टी बंदी है ना। और हाथ में भी चलो जो समझ लो जी, हाथ देखने वाली में नजर भी चाहिए ना। जिल्ली बरूदी चश्मा लगाया मुफ्ती साहब। चलो जो भी समझो जी। जी राजा साहब क्या कोई तबलीग करे ना कोई आज हमें नहीं कुछ तुसी मिर्जा तबलीग करो जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। सही हो ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੈ ਸ਼ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਬੰਦੀ ਬਰੇਲਵੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। आपकी बस इतनी बात सी मुझे पता चल गया, आंदे ना मुर्दा बोले तो कफन फाड़े, तो मुझे ना इतनी बात है जी। जी जी मुझे पता चल गया आप क्या हैं, क्या आगे क्या बोलेंगे, आप क्या फरमाएंगे, वो सब समझ आ गई है। वो ना आपको तो ये राजा साहब मैं जरा माइक जरा म्यूट करना माजरत के साथ। जी जी गालबन हजरत इमाम मालिक थे, तो वो ना अपने एक शागिर्द के घर गए, तो वो खुद बहुत बड़े आलिम थे उनके शागिर्द, तो उनके और भी जो इलाके के उलमा थे वो भी इकट्ठे हो गए कि एक इल्म का शाहकार आया है, तो दीगर लोग भी वहां पे आए। अच्छा सब बना वो हजरत अल्लामा साहब से इमाम साहब से ना मसाइल पूछ रहे हैं। मजलिस बड़ी लंबी हो गई, 2-3 घंटे की मजलिस हो गई। इमाम साहब ने ना वो एक बंदा कोने में बैठा हुआ चुप करके, इमाम साहब ने उसको कहा कि यार सारे सवालात कर रहे हैं और इल्म के मोती जो है ना वो चुन रहे हैं, तो तू भी कोई सवाल कर ले, तू चुप करके बैठा हुआ है। इल्म की मजलिस में ये बेअदबी होती है कि बोलना चाहिए, वहाँ चुप करके नहीं बैठना चाहिए, आलिम से इस्तेफादा करना चाहिए। अच्छा जी, वो ना बोला 2-3 घंटे के बाद कहने लगा असल में मैं ना सोच रहा हूँ कि रोजेदार को हुक्म है कि सूरज गुरूब हो तो रोजा अफ्तार करे, लेकिन मैं सोच ये रहा था कि अगर सूरज गुरूब ही ना हो तो वो रोजा कैसे अफ्तार करेगा। इमाम साहब ने जब ये बात सुनी ना, उन्होंने कहा भाई मैनू सब समझ आ गई है, तू चुप ही बेहतर है मियां, तू चुप ही रह, तेरी सब मैनू समझ आ गई, तू की है। जवेद इकबाल साहब नू समझ आई ये लगता है। ठीक हो गया। मियां गल कर भाई, मियां तमूर। जी हजूर वाला शाह राजा साहब। इस पट्टी पे लिखा हुआ है जी फिरकों की दुकानें बंद। हो गई हैं जी बंद, दरबार सारे बंद हो चुके हैं, मस्जिदें सारी बंद हो गई हैं। ठीक है जी, उलमा इकराम घर में बैठ गए हैं और चौराहों में इनका राज है। जी राजा सेम साहब यही बात फिरकों की दुकानें बंद, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने ये नारा लगाया था सबसे पहले। वो ना वो कहता था कि मुझे ना जो मबूस किया है ना अल्लाह ने, वो ईसाइयत का वो कसरे सलीब के लिए मबूस किया है कि मैं ईसाइयत को तोड़ दूं, जाके खत्म कर दूं। उसने जनाब नारा लगा दिया, उसने कहा देखो मैंने तो पिछाड़ दिया। वो अब्दुल्ला आथम के साथ मुनाजरा हुआ ना, तो
तो इतनी बुरी शिकस्त हुई, अब्दुल्ला अथम पादरी ने चुक चुक के मारे ना मिर्जा सीनियर ने, ओदी लत बांह भन के रख दी। तो ये इसने बाद में रोना शुरू कर दिया, उसको बददुआएं देनी शुरू कर दी। अच्छा, तो बाद में ना नारा उसने ये लगाया, उसने कहा मैंने तो इस मुनाजरे के अंदर मिर्जा ये ईसाइयत के कसरे सलीब कर दी है, दुकान बंद कर दी है, खत्म कर दिया ईसाइयत को मैंने। तो ये वो मिर्जा कादियानी है कि जिसने दुकान बंद की थी ईसाइयत की। तो मिर्जे कादियानी के अपने मुरीद ईसाई हो गए थे, अपने मुरीद। और अगली बात मैं बताऊं, मिर्जे कादियानी के मरने के बाद आप अभी गूगल पे जाके देख लें, वो ईसाइयत बड़ी है, कम नहीं हुई, बड़ी है। उसके अगले 10 साल में ही वो डबल उनकी तादाद हो चुकी थी। तो यही काम मिर्जा जूनियर जेल में उसी के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए। अब ये देखिए, यहाँ जो हम बैठे हैं किसी ना किसी मतलब मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। अगर तो ये द डैमेज हैज बीन डन और फिरकों की दुकानें बंद वाली थ्योरी होती तो हम तो यहाँ ना होते, कब्रों में होते, कोई खत्म हो गए होते ना हम। वो जूं के तू मज़ारात भी चल रहे हैं, वो फिरके भी चल रहे हैं, उनके मदारस भी चल रहे हैं, उनकी मस्जिदें भी वैसी की वैसी, हर चीज वैसे की वैसी, बल्कि पहले से ज्यादा काम हो, पहले से ज्यादा तमाम के तमाम मजबूत हो गए, पहले से ज्यादा उनके अंदर मामलात सेट हो गए। तो ये कल्ला ही बैक है ना, कल्ला ही डगोरी बजाया जा रहा है, डगोरी। हैं जी, वो कलंदर नहीं होते वो बांदरों को नचाने वाले, वो हाथ में डुगडुगी ही पकड़ी होती है, कल्लम कल्ला बांदर नचा रहा होता है। तो यही मिर्जा जूनियर जेलमी का भी यही, घर में बैठ के अपनी अकेडमी, उधर बह गए नारे, कभी इधर का छोड़ दिया, कभी उधर का छोड़ दिया, कभी ये कर दिया, वो गल विच है कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ते चार चरसिए ते मोबालिए ते वो बेचारे वो पीछे पीछे लगे जन्ने वा। हाँ जी, मदारी हालात जो होंदे सन। हाँ जी, हाँ जी, मदारी कर, बस वो साहब है और कुछ भी। हाँ मियाँ गल कर यार जी। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲਿਬਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਹਿਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਅਗਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੈ, ਕੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ? देखो किसी मुसलमान की गाली नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है ना यार मियाँ, गाली नहीं भाई, गाली नहीं, गाली नहीं भाई। कबीरा गुनाह है। ਅਸੀਂ ओदी ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ जैसे जिमें मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी दी मां मुसलमान सी ना, इंज मिर्जा जूनियर जेलमी दी मां भी मुसलमान है। ते ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਕਾਇਆ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਵੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰੋ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਨਫਲ ਏਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਬਈ? ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੋ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਨਾ ਚੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਿਓ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਲੋ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਵੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਖ। اللہ پاک حفظ و ایمان سے رکھے استاد راجہ اسلام صاحب، راجہ اسلام صاحب اوپر کریں راجہ اسلام صاحب، راج صاحب کوئی راجہ صاحب نے دسو جی سنتا پیا سنتا پیا راجہ صاحب گل ہے جی کہ نا ایک چھوٹا جا کوشچن راجہ صاحب راجہ اسلام صاحب نالے کہ جی جی بولو جی اتنے جس ویلے سارا بروڈا بناؤندے نے تے اتنے اسلام اتنے آ کے انہوں نے اسلام دیا حدیث تے قرآن یاد آ جائے وہ سناندے نے غیر اسلامی گلاں اس وقت کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی۔ نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھے، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے۔ جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے وہ، اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے۔ تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہے یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکے۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت
زندہ باد زندہ باد